اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد۔ سورہ مؤمن کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور جو شخص ایمان لے آیا تھا یعنی مراد وہ رجل مؤمن ہے، اس نے کہا اے میری قوم میری بات مان لو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے، حقیقت میں وہی رہنے کی جگہ ہے۔ مومن مرد نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ دے گا۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جس شخص نے جو کوئی برائی کی ہوگی اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فیہا بغیر حساب، اور جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جبکہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ لہٰذا ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو اور اپنے لیے اس جنت کی فکر کرو۔ اور وہ رجل مومن کہنے لگا یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کرو اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانو جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑا صاحب اقتدار اور بخشنے والا ہے۔ لا جرم أن ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوت کے اہل نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ جو لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، غرض تم عن قریب میری یہ باتیں یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی میں نے حق بات تو تم تک پہنچا دی، اگر تم نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا ہے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ یہاں تک مرد مومن کا کلام تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا اور آل فرعون کے مبتلا عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، سو اللہ نے اس کو ان لوگوں کی مکر اور تدبیر کی مصیبتوں سے محفوظ فرما دیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون اور آل فرعون پر برا عذاب نازل ہو گیا، یہ لوگ دریا میں غرق ہوئے اور ڈوب مرے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کی روح جس عالم میں رہتی ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو عالم برزخ میں دوزخ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا ٹھکانہ یہ ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، اور اس وقت کا دھیان رکھو جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، چنانچہ جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے خود لے لو گے؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم سب ہی اس دوزخ میں ہے۔ ان اللہ قد حکم بین العباد،
اللہ تعالی تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوں گے دوزخ کے نگرانوں سے کہیں گے اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر نہیں آ رہے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ تو قالوا فادعوہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ کہیں گے تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا محض بے اثر ہے، یعنی اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یقین رکھو ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی جب لوگوں کے اعمال کی گواہی دینے کے لیے گواہوں کو بلایا جائے گا، یہ گواہ فرشتے بھی ہوں گے اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام وغیرہ بھی۔ لیکن اللہ کا ارشاد ہے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان کے حصے میں پٹکار ہوگی اور ان کے لیے رہائش کی بدترین جگہ۔ اگلی آیات میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ یہ کتاب ہدایت اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے، چنانچہ انہوں نے اس کی قدردانی نہیں کی اور تورات کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذائی بھی پہنچائی بنی اسرائیل نے۔ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فاصبر ان وعد اللہ حق، سو آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی عطا کی، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ کی طرف سے مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور آپ اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو اور صبح اور شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے گناہوں سے پاک بنایا ہے، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی تاکید فرمائی گئی تاکہ آپ کی امت یہ سبق لے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہونے کے باوجود اتنی کثرت سے اپنے ایسے کاموں کی معافی مانگتے ہیں جو در حقیقت گناہ نہیں ہے، لیکن آپ ان کو اپنے مقام بلند کی وجہ سے قصور یا گناہ سمجھتے ہیں، تو جو لوگ معصوم نہیں ہیں ان کو تو اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے زندگی میں استغفار کو بہت اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو، اپنے رب سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں استغفار کو شامل کرنا چاہیے۔ استغفار کے بڑے برکات ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کو یہ نہیں آتا، صرف استغفر اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اے کلمات اللہ کو بڑے پسند ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ گویا ہم اللہ سے دعا کرنے والے ہو، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے والے ہو، اللہ کے دربار میں آہوزاری کرنے والے ہو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائے، اور سب سے زیادہ مضبوط تعلق اللہ سے دعا کے ذریعے سے بنتا ہے، کیونکہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا تمام عبادتوں کی مغز ہے، لہٰذا دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔